الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو گھروں کی آبادی کا تعلق میرے عزیزو وہ حسن سلوک، بیوی کے سلوک اچھا ہو، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد، خامد کے اخلاق اچھے ہوں گھر آباد ہے. اولاد سے حسن سلوک ہو. اولاد پہلے 10 سال اولاد کو دے دو، ساری زندگی تمہیں دے گے. 3 سال کا بچہ اسکول ڈال دیتے ہیں، 3 سال کے بچے کو روتے ہوئے بھیجتے ہیں، روتے ہوئے لاتے ہیں. اس کے دل میں ماں باپ کی نفرت جمنا شروع ہوتی ہے. میں 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے گاؤں سے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور بھیجا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. 11 سال کی عمر ماں باپ سے جدا ہونے کی نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی بادشاہت دی اپنے علاقے کی، اور وہاں میں ہاسٹل میں چلا گیا. روٹی کھانے جاؤ میس میں، اور کپڑے دھونے کے لیے دھوبی تلاش کرو، بستر خود اٹھاؤ، کپڑے خود سیٹ کرو. تو میں اندر سے ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور میرا دل ماں باپ کی محبت کے لیے مر گیا. پھر نہ زندہ ہو سکا، نہیں زندہ ہو سکا. میں اپنے بھائی پہ رشک کرتا تھا. وہ میٹرک تک ماں باپ کے ساتھ رہا. وہ ماں سے ایسے لاڈ کرتا تھا کہ میں اپنی بیگم سے کہتا یہ جیسے میرا بھائی ماں کے ساتھ کرتا ہے. میرے اندر یہ جھوک نہیں اٹھتی. میں نے اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگنے کے بعد نوکر کی طرح ماں باپ کی خدمت کی، لیکن دل نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ شمع بجھی جل نہیں سکی. آج کے ماں باپ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال کے کیسے کہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار ہو؟ نہ ماں نے گود دی، نہ باپ نے سایہ دیا. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی. ایک ٹیچر 30 بچے کیسے سنبھالے گی تھوڑی تنخواہ کے ساتھ؟ تنخواہیں تھوڑی. ہمارے اسکول تو آج کل تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. ایک لطیفہ ہے، ایک مس نے بچوں سے کہا بچوں بولو CUP سپ. سپ سانپ، ٹھیک ہے نا؟ CUP سپ. لڑکوں نے کہا نہیں مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہا نہیں کہو CUP سپ. کہا نہیں مس CUP کپ ہوتا ہے. کہا بیٹو اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے اسکولوں کی یہ تہذیب ہے. یہ اللہ کے بندے خود کروڑوں روپے کماتے ہیں اور امپلائز کو اتنا ہی بھی نہیں دیتے کہ روٹی ڈھنگ سے کھا سکے. تو انہوں نے بچوں کی تربیت کیا کرنا؟ انہوں نے بچوں کو کیا پڑھانا؟ جو ماں بچے کے لیے نہیں تھک سکتی. پھر اس موبائل نے اولاد ماں باپ کو ایک دوسرے سے کاٹ کے رکھ دیا. ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون اسکول ٹیچر اور خاوند ان کے اچھے پوسٹ پر، تو وہ پیپر چیک کر رہی تھی، رونے لگی. تو ان کے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی؟ اس نے ایک پیپر آگے کر دیا، رول نمبر ڈیش ڈیش. تو اس میں ایک تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. بچوں سے سوال آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس بچے نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. میں اسمارٹ یہ موبائل بننا چاہتا ہوں، یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں اور سیمسنگ فون بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میری ماں مجھے اتنی توجہ نہیں دیتی جتنے اپنے موبائل کو دیتی ہے. جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں دیکھتی، موبائل کو دیکھتی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی ہے. اور جب میں اپنے ابا سے بات کرتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتا رہتا ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا. تو اس سے اچھا ہے کہ میں انسان کی بجائے ایک موبائل فون ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرتے. تو اس نے میاں نے کہا تو اس میں رو کیوں رہے ہو؟ کہ یہ تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے، یہ میرے تیرے بیٹے کا پیپر ہے. ایک اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا. یہ استعمال کی چیز تھی نہ کہ ہلاکت کی چیز. میراسیاں نو پتر ملیا انہیں چم چم کے مار چھڑیا. پاکستانیوں کو موبائل ملا، ٹائلٹ میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، ٹائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں یہ یوسف جیسے. اتنی تلخ زندگی. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل، کہاں ٹکر مارو گے؟ میرے کالج کا جگری یار 2 ٹکڑے کر دیا بس والے نے اس کے پیچھے، پوری گاڑی اس پر چڑھا دی. تو بھائیو میرے نبی کی زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو، زندگی سیکھو. تو یہ نکاح سے متعلق چند باتیں ہیں جو میں کہا کرتا ہوں، یہ عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. ضبط، برداشت. اگر زندگی کو نکھارنا ہے ضبط کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو. یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں
اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں. لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا. میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب آؤں. لئیم بد اخلاقی کی آخر جس کو ہم کمینہ کہتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کی باری ہے اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دیکھا بستر خالی، تو ان کو نا نفس نے چکر دے دیا. ان کے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. تو انہوں نے سوکن پنا غالب آیا. سوکن تو سوکن ہی ہوتی ہے. سوکن یہ دو لفظ ہیں. سوکن، سو عدد ہے، کن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوہار جب لوہے کو اس پر تیز کر رہا ہوتا ہے نا اپنے اس پر ہتھیار پر، تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، لوہے کے باریک ذرے نکلتے ہیں. تو وہ باریک ذرہ جو آنکھ میں جا پڑے اس کو کن کہتے ہیں. وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایک آنکھ میں چلا جائے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. تو دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 لوہے کے ذرے جیسے کان میں آنکھ میں پڑ جائیں تو اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے. تو 100 کن تھی. انہوں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، اور خیال تھا حضرت عائشہ کنڈی لگا تھی. اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند. آپ نے دستک دی، میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، باری میری ہے. آپ نے کہا اللہ کی بندی انی حاقن، اب مجھے زور کا پیشاب لگا تھا میں اس لیے گیا تھا. کہا نہیں کوئی پیشاب نہیں ہے، مجھے پتا ہے. آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کبھی خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ میں نے کیا کیا؟ تو اللہ کا رسول. پھر ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کریں گے. آپ اندر آئے اور مسکرائے اور جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، کسی بھی انسان مرد عورت کی زندگی کی خوبصورتی، خوشحالی، خوشحال، خوش ایک کیفیت کا نام ہے، حال ایک لمحے کا نام، لمحہ موجود کو حال کہتے ہیں. خوشی ایک کیفیت ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں خوشحال ہے پیسے بہت ہیں. میں نے تو کسی پیسے والے کو خوشحال نہیں دیکھا. سب کو میں نے اپنے مسائل کا میں گھرا ہوا دیکھا ہے. خوش اور حال دو لفظوں کو ملا کر گیا خوشحالی، خوشحال. ہر لمحہ موجود میں خوشی ہو، ہر لمحہ گزرنے والے میں خوش ہوں. اس کا تعلق میرے آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں. تو بھائیو اپنے اخلاق بنائیں، میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں. اور میرے نبی نے کہا علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں. اولین و آخرین کجی کیا ہیں؟ وتصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑ، سبحان اللہ، جو نہ دے اس کو دے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے. کہ یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں. اور جو یہ سیکھ گیا، آپ نے کہا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں. اس کا نام تزکیہ ہے. اس کا نام اخلاق کی انتہا کا نام تزکیہ ہے. قلب جاری ہونے کا نام تزکیہ نہیں، اخلاق کی انتہا پر پہنچنے کا نام تزکیہ ہے. تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، آپ کو بھی، فرحان کو بھی، سب کو، ہم اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں اچھے اخلاق کے ساتھ. جس کے اخلاق اچھے ہیں، جسے برداشت کرنا آتا ہے، تعریف کرو. اپنے بچوں کی تعریف کرو، اپنے شاگردوں کی کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنی بیوی میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو، اپنے ماں باپ میں کوئی خوبی دیکھو تعریف کرو. بیوی اپنے خامن میں کوئی خوبی دیکھے تعریف کرے تو دل بڑا ہو جاتا ہے. خوشامد حرام ہے، تعریف حق ہے. جو آپ سنتے ہو حدیث پاک جو تمہارے منہ پہ
تمہاری تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو. یہ اس سے مراد تعریف نہیں، خوشامد ہے. جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ خوشامد ہے. تعریف کسی کا جائز حق ہے اس کی خوبی پر. اپنی بھی وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے ہاں گئے کھانا کھانے، تو کھانا ان کو پسند آیا. انہوں نے مرید سے پوچھا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے بنایا. کہا بلاؤ. وہ بیگم آ گئی تو کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت پسند آیا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو وہ بیگم رونے لگی زارو قطار. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، 30 سال میں ایک لفظ کبھی میں نے اپنی تعریف کا نہیں سنا. دنیا کا بڑا بخیل انسان ہے جو کسی کی جائز تعریف بھی نہ کر سکے. تو بھائیو رشتوں کو پانی پلاؤ، حسن سلوک کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. سینہ کھلا رکھو. اللہ نے عبادات کے اشارے کیے، اخلاق کو تفصیل 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 سے بتایا. تو اللہ تعالیٰ میرے بھی اخلاق اچھے کر دے، آپ کے بھی اچھے کر دے. اگر ہمارا علمی حلقہ حسن سلوک، حسن اخلاق اور زبان کی شدت سے نرمی پر آ جائے تو کیا سے کیا پھول کھل جائیں گے، کیا سے کیا گل کھل جائیں گے. اسی چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا ہے. ضحاکن بسامن، میرے نبی گھر میں ہنسنے والے تھے، مسکرانے والے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح رہنے والے. گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. میرے نبی کے اپنے گھر کے یہ کام تھے. اور تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت، جہاں سے مل جائے. تبلیغ خوبصورت محنت ہے، تزکیہ کی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، جہاں سے بھی یہ دولت ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور تبلیغ ایک اس وقت کھلا راستہ ہے، جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نصیب فرمائیں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما